ٹھہریے، مجھے آپ سب کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ یہ تو نہیں کہوں گی کہ اللہ والے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہوں تو لائک کر دیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کو ماننے والے ہوں تو کمنٹس کر دیں۔ یہ سب اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور محبت والے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتی تو تمہارے اندر ہی بیٹھا ہے۔ دل گواہی دے تو پھر صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کر دیں۔ اب جو بات کرنے لگی تو کسی میوزک کا سہارا نہیں لیا، یہ بھی نہیں کہا پارٹی ہو رہی ہے آ جاؤ سب، یہ بھی نہیں کہا سما بنا ہوا ہے آ جاؤ سب۔ سکرین پر صرف ایک کچھ منظر ہی منظر دکھائی دے رہے ہیں اور آواز سنائی جا رہی ہے، اور آواز میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہنسا جائے کہ اسکول کھول دو، یا پھر ناچ ناچ کر بتایا جا رہا ہو کہ پڑھا ہی نہیں جاتا، یا پھر یہ کہا جائے استغفر اللہ امی نے ابو کو مارا ہے آ جاؤ بچانے کے لیے سب۔ اور یہاں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صورت لڑکی کی ہے اور آواز لڑکے کی ہے، یا پھر عمر میں بچے ہیں اور حرکات میں بڑے ہیں۔ یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے، تو پھر کیوں سنا جائے؟ تو سنیے اور اپنے آپ سے سب پوچھئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ معزز سامعات اور میری اسلامی بہنوں، دونوں تہذیبیں اور دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، ایک نبوی تہذیب اور دوسری موجودہ مغربی تہذیب۔ نبوی تہذیب منزل من اللہ ہے اور مغربی تہذیب انسانوں کی خود ساختہ تہذیب ہے۔ دونوں کے مقاصد اور دنیا پر ان کے اثرات بالکل واضح ہیں۔ الحمدللہ ہم سب نبوی تہذیب کے ماننے والے ہیں اور ہم ہی اس تہذیب کے وارث ہیں، اور اسی تہذیب کے نفاذ اور اس کی بقا کے لیے ہم نے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا تاکہ اس ملک میں مکمل نبوی نظام اور اس تہذیب کو اپنانے والے آزادانہ اپنے دین پر عمل کر سکیں، اپنی ثقافت اور تہذیبی اقتدار کو پروان چڑھا سکیں، اور ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی صورت میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے۔ ہمارا کام تھا انسانیت کو مسائل سے نکالنا اور انہیں صحیح راہ پر گامزن کرنا۔ تہذیب و تمدن جب بحران میں گر جائیں تو ہم اس کے لیے سہارا بن سکیں، لیکن ہم نے اس کلمہ حق جس کے نام پر یہ ملک بنایا تھا اس کی مشعل کو بلند رکھنے میں کوتاہی کی۔ صراط المستقیم کو چھوڑ کر ہم غیروں کا دامن پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ مغرب کی انسانیت دشمن نام و نہاد انسانی آزادی میں سکون تلاش کرنے لگے اور اپنی ملکی تہذیب کو آثار قدیمہ منجوڈار اور ہڑپا جو کہ عبرت نشان ہیں سے وابستہ کرنے لگے۔ مراسی کے ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانے کو اپنی ثقافت سمجھنے لگے، تو پھر ہم کیا ترقی کریں گے؟ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کیسے بنائیں گے؟ معزز سامعات اور میری اسلامی بہنوں، جس تہذیب کو پاکستانی تہذیب کہا جاتا ہے، اگر واقعی ہی ہم اسی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تہذیب احکام خداوندی اور پیغمبروں کی رہنمائی سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر وہ تہذیب نہیں رہتی، وہ اپنے حق میں خواہ تہذیب ہو دوسروں کے حق میں تہذیب بن جاتی ہے۔ ہم جس نبی کی تہذیب کے پیروکار ہیں وہ نبی ساری کائنات کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ ان کی صداقت، امانت، دیانتداری کا اس وقت کے دشمن بھی اقرار کرتے تھے اور آج کے دشمن بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ جس مقاصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا ان کو پورا کیا جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ نبوی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آئے۔ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر دنیا کو پتہ چلے کہ اسلامی اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہو کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور ہمارے دل میں یہ بات پختہ ہو کہ انجام متقیوں کا ہی بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ اور ہمیں یہ یقین ہو کہ آخرت کی زندگی ہی حیات اصلی ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمانوں کی بیٹیاں بیٹے سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، وقتی فائدہ کے لیے دائمی منافع کو کبھی قربان نہیں کرتا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو بڑی سے بڑی سیم و زر کی تھیلی اور بڑی سے بڑی پیشکش خرید نہیں سکتی۔ یہ وہ چند اخلاقی صفات بیان کی گئیں جنہیں اپنانے کی نہ صرف اہل پاکستان کو بلکہ عالم اسلام کو ضرورت ہے، تاکہ ہم نبوی تہذیب کو اپنا کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر سارے اختلافات بھلا کر، ساری تفریقات چھوڑ کر، تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر وحدت ایمانی اور وحدت اسلامی اپنانا ہوگی۔ اسی میں ہماری نجات و کامیابی ہے۔ یہ ایمانی وحدت تبھی قائم ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ اور تہذیب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہم سب تک پہنچی ہے، وہی تہذیب ہماری پہچان ہو، قومی اور ملی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے احکامات کی پیروی نصیب فرمائے اور سیرت طیبہ کے ذریعے جو دین اور جو تہذیبی اقتدار ہم تک پہنچی ہیں انہیں مکمل طور پر سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔